ہماری چند ہفتوں سے سورہ احزاب چل رہی ہے۔ آج میں نے دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ میں جب آج صبح سے ان آیات کو پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے کہ ایک وہ مسلمان جس نے جب سے اپنی شعوری زندگی کا آغاز کیا ہے بچپن کے بعد، اور وہ اپنی شعوری زندگی کے آغاز سے لے کر اس کا عزم ہے کہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیے گا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مرے گا۔ ایک یہ مسلمان ہے۔ دوسرا وہ مسلمان ہے جس کو نے کلمہ پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، مسواک بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ اللہ کا دین کس حال میں ہے، امت کس حال میں ہے، اور وہ اپنی دنیا کے کاروبار میں مگن ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا رہا ہے، جائیداد بنا رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے زندگی کی سہولتیں فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب پہلا مسلمان ان آیات کو پڑھے گا تو اس کی کیفیت اور ہوگی۔ جب دوسرا مسلمان ان آیات کو پڑھے گا تو وہ کہے گا اس میں ہمارے لیے کیا ہے، وہ کہے گا بس ثواب کے لیے۔ تو قرآن کا فہم بھی اس کو زیادہ نصیب ہوتا ہے جو قرآن کے مشن کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آپ فقط یونیورسٹیوں میں ڈگریاں لے کر اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھ کے اور لغات کی اور تفسیر کی اور تاریخ کی کتابیں کھنگال کے قرآن کا وہ فہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس مقصد کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ اس میری بنیادی بات کو ذہن میں رکھ کے اب ذرا ان آیات کو سنیے۔ پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں یاد کرو جب تم پر چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے اور کیفیت یہ تھی کہ دہشت اور خوف سے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی اور تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ کیفیت قرآن بیان کرتا ہے۔ اور تم اللہ کی بابت طرح طرح کے گمان کرنے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی ذات، اللہ کی ہستی، اللہ کی طاقت پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ اس طرح ہم نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو آزمایا اور ان کو ہم نے شدت سے جھنجھوڑ ڈالا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہم نے شدید زلزلے کی طرح ان کو ہلا ڈالا۔ اور جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا دنیا کی محبت کا، بغض تھا اہل ایمان کے خلاف، وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ کلمہ گو مسلمان کہنے لگے جن کے دلوں میں نفاق تھا، مرض تھا، اور انہوں نے کہا یثرب کے لوگوں اس خندق سے پیچھے ہٹ جاؤ اور مدینہ واپس پلٹ جاؤ۔ خندق کے پار یہ 12,000 جنگجو یہ تمہیں کچل کے کیما بنا دیں گے، اس لیے اب تم ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے، پلٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ کے حوصلے منافقین پست کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اللہ نے کہا کہ اگر اس حال میں وہ کفار کا لشکر مدینے میں داخل ہو جاتا تو ان کی دنیا سے محبت اور موت سے خوف کا عالم یہ تھا کہ یہ موت کے ڈر سے اپنے دین سے پھر جاتے، یہ جہاد و قتال کے میدانوں سے راہ فرار حاصل کرتا، یہ اپنے اسلام اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، حالانکہ قرآن کہتے ہیں حالانکہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عہد کیا۔ یہ کلمہ پڑھنا کیا ہے؟ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہماری جانوں کا مالک ہے، ہماری زندگیوں کا مالک ہے، ہمارے مالوں کا مالک ہے، ہماری زندگی کے مقاصد کا مالک تو ہے، ہماری ساری توانائیاں تیرے لیے ہیں، اور ہم تیرے نبی، تیرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کے غلبے کے مشن میں تن من دھن سے ان کے ساتھ، یہ عہد ہے جب کلمہ پڑھتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں، یہ عہد بلٹ ان ہے، اس کا کلمے کے اندر بلٹ ان ہے
اس کلمے کے اندر موجود ہے آلریڈی۔ تو اللہ نے کہا کیا انہیں خبر نہیں کہ ان سے اس عہد کی بابت اللہ سوال کرے گا؟ پھر اللہ نے کہا ان آیات کو سنیں اور افغانستان کے حالات کو سامنے رکھیں، ذہن میں رکھیں ذرا۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ یہ اشرف غنی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ موت سے اور قتل سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم وقتی طور پر بھاگ بھی جاؤ تو اس دنیا کی لذتوں سے بہت تھوڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تھوڑے دن، تھوڑا سا فائدہ تھوڑے سے دن۔ دنیا بھر کی دولت بھی اکٹھی کر لو تو وہ تھوڑا سا ہے۔ متاع کہتے ہیں دنیا کی عارضی حیات کے بندوبست کو، عارضی فانی متاع وہ جو ختم ہو جانا ہے، وہ تھوڑے سے دن، 2 سال 4 سال 10 سال 50 60 کی عمر میں نکلے ہیں تو وہ پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس وقت تو ان کے پس منظر میں تھے نا مدینہ کے منافقین کے، کو بھاگو خندق سے، بھاگو پیچھے اپنے گھروں کی طرف۔ کتنی دیر موت سے بھاگو گے؟ جب اللہ کا اذن آئے گا تو موت کا فرشتہ تمہارے گھر میں داخل ہو کے تمہاری روح قبض کرے گا۔ کتنے دنیا کے مزے لے لو گے؟ پھر فرمایا اے نبی ان سے کہو اللہ پکڑ کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے، اور اللہ رحم کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، امریکہ پہ ایمان رکھتے ہو؟ پھر کہا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے نبی نے بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ولی اور کارساز نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو دوسروں کو جہاد کے راستے سے روک رہے تھے کہ تم تو دہشت گرد بن جاؤ گے، تمہیں تو اٹھا کر لے جائیں گے، تمہارا تو نام و نشان نہیں ملے گا۔ اور کہتے تھے اپنے بھائیوں سے ہلم الینا، نکلو اس میدان سے، آؤ ہمارے ساتھ، ہماری طرف آؤ۔ امن اور عافیت کے ساتھ گھر جا کے بیٹھتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے لیکن برائے نام، تاکہ دنیا میں غازی کہلائے، لوگوں کو پتہ چلے ہم غازی ہیں، لیکن دل شہادت کی آرزو سے خالی ہے۔ پھر فرمایا اشحۃ علیکم، اے نبی ایسا، اور نبی کے صحابہ مسلمانوں کو مجموعی طور پہ مخاطب کیا گیا۔ یہ جو منافقین ہیں جو جنگ اور جہاد سے جی چراتے ہیں، یہ تمہارا ساتھ دینے میں بہت کنجوس ہیں، بہت بخیل ہیں تمہارا ساتھ دینے میں۔ اور جب کوئی جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو اے نبی ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یخشی علیہ من الموت، تو اے نبی اس جنگ کے موسم میں یہ تمہاری طرف دیدے پھاڑ پھاڑ کر ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی کشی طاری ہوتی ہے، یہ بزدل موت سے اتنے خوف ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کی کیفیت، جنگ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو یہ پھر اے نبی چڑھائی کر دیتے ہیں تم پر اپنی تیز زبانوں سے۔ ان منافقین کی زبانیں بڑی تیز ہوتی ہیں، پھر یہ جتانے لگتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی تو جنگ جیتی گئی ہے، چنانچہ اس مال غنیمت سے ہمیں بھی حصہ دو۔ پھر دنیا کی اس مال کی محبت میں کہ تمہارے سامنے کینچی کی طرح اپنی زبانیں چلاتے ہیں اور اپنی بہادری کے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ منافق ہیں جنگ سے بھاگنے والے، جہاد سے جی چرانے والے جو ایمان والے نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اس ایمان کی اس 2 نمبر کیفیت کے ساتھ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بھی جو کچھ کیا ہے اللہ نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کے حال جانتا۔ پھر فرمایا
اب احزاب چلے گی، 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا 25 دن کے محاصرے کے بعد، وہ چلے گی۔ جیسے اب 40 ملکوں کا اتحاد افغانستان چلا گیا، اس وقت کے احزاب مدینہ خندق کے پار سے چلے گئے، آندھی آئی اللہ کی رحمت بن کے ان کے خیمے اکھاڑ ڈالے، لیکن ان کفار کی دہشت ان کے منافقین کے دلوں پہ ایسی ہے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبْ، وہ چلے گئے لیکن ان کو اس سے ان کے اعصاب پہ سوار ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں گئے، یعنی کہ وہ کہیں اور موجود ہیں، دوبارہ پلٹ کے آ جائیں گے۔ اور اگر وہ پلٹ کے آ جائیں یودو تو یہ خواہش کریں گے لو انہم بادون فی العراب، کہ کاش ہم کسی ریگستان میں بدوؤں کے درمیان خیمہ زد ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے، یہاں نہ ہوتے، مدینے میں نہ ہوتے، وہاں کعوے پیرے ہوتے، یسألون عن انبائکم، اور مسلمانوں کی بابت دریافت کرتے رہ کے کیا کیفیت ہے جنگ کی، کیا کیفیت ہے محاذ کی، کیا کیفیت ہے، بس خبریں پڑھتے، اخباریں پڑھتے اور چینل بدلتے رہتے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اے نبی کے صحابہ، اگر یہ تمہارے درمیان اس جنگ کے موسم میں موجود ہوں تو یہ بالکل بھی جنگ نہ کرے مگر تھوڑی سی، تاکہ شو کریں کہ یہ بھی جنگ کرتے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت سنیے کمال کی، ان آیات کا خود بھی پڑھیے، دوسرا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اب تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت مسلمانوں میں بڑی مشہور ہے، مشہور آیت ہے قرآن کی۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر مسجد میں ہر معلم، ہر مدرس، ہر واعظ، ہر مقرر اس آیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھ کے پھر وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ برش کی جگہ مسواک کریں، آپ رکھنے ادھر کریں، آپ داڑھی اتنی بڑی رکھیں، آپ سر پہ 4 مامے باندھیں، اور یہ کریں اور وہ کریں، لیکن نہیں بتاتے کہ یہ آیت کس سیاق و سباق میں آئی ہے، یہ نہیں بتاتے یہ آیت آئی کہاں ہے، یہ آپ سب کو آیت آتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں جب تم اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی اور زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور 50 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو کر تمہاری سرحدوں پر خیمہ زن ہو جائے اور تمہاری فضائیں ان کے قبضے میں چلی جائیں، تو ایسے حال میں اللہ کے رسول کی سیرت میں تمہارے لیے ماڈل 70 سال ہو گئے، کوئی بتاتا ہی نہیں کہ اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے۔ کوئی داڑھی کی پیمائش کو لگا ہوا ہے، کوئی مسواک کی فضیلت کو لگا ہوا ہے، کوئی اخلاقیات کا درس دے رہا ہے، کوئی کلمہ سیدھا کرائی جا رہا ہے۔ وہ آپ انگریزی کے 2 لفظ جانتے ہیں، ایک مائکرو ایک میکرو۔ مائکرو کہتے ہیں مائکرو سطح پہ چھوٹی چھوٹی سطح، چھوٹی چھوٹی، اور میکرو کہتے ہیں بڑی پکچر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائکرو سنتے بھی ہیں اور ایک میکرو سنت بھی ہے۔ مائکرو سنت کے مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں اندر رکھیں، باہر نکلیں تو بایاں پاؤں باہر رکھیں، بیت الخلاء میں داخل کیسے ہونا اور کیسے نکلنا ہے، وضو کرنا ہے تو اس کے بعد کلمہ شہادت کیسے پڑھنا ہے، دانت صاف کرنے ہیں تو مسواک کیسے کرنی ہے، ظہر سے پہلے اتنی سنتے پڑھنی ہے، ظہر کے بعد اتنی سنتے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز ایسے پڑھنی ہے۔ یہ مائکرو سنتے ہیں، یہ مائکرو سنتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سنتے ہیں۔ جو نبی کی محبت میں یہ کرے گا اللہ اس کو انشاءاللہ اس کا اجر دے گا، اللہ اس کی اس محبت کو قبول کرے۔ لیکن نبی کی میکرو سنت کون سی ہے؟ جو غار حرا سے شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایک لمحہ بھی آپ اس سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ نے موت کے بستر پر بھی اسامہ کے لشکر کی روانگی کی جو نہیں تھا اس کا حکم دیا۔ یہ میکرو سنت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں اپنا ایک ایک لمحہ، اپنی زندگی کی ایک ایک رمق اور اپنے تن من دھن کو قربان کرنا دینے کا ایک پختہ عزم ہے، جہد مسلسل ہے، جہاد کی زندگی ہے۔ یہ میکرو سنت ہے۔ یہ میکرو سنت جو ادا کرے گا اسے اس دنیا میں بھی اللہ فتح دے گا، آخرت میں بھی جنت کے بالا خانوں میں فرشتے اس کا انتظار کریں گے۔ لیکن میکرو سنت کو چھوڑ کر جو قوم فقط مائکرو سنتوں میں لگی رہے گی اس کو اس دنیا میں عزت نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، میں ختم کرتا ہوں اس پہ، میں اگلا رکوع مجھے تھی، میں 2 رکوع آج پورے کروں گا، نہیں کر سکا، میں ایک بات کو کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ آپ سیرت کی میرے پاس نیچے کوئی 200-250 کتابیں پڑھی ہیں اس لائبریری میں ہمارے، آپ ساری کتابیں پڑھ لیں جو 1400 سال میں لکھی گئی۔
عربی میں، فارسی میں، اردو میں، آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنی زندگی معاشی جدوجہد کے اندر گزاری، پیسہ بنانے میں گزاری۔ نبوت سے پہلے آپ تاجر تھے، نبوت کے بعد آپ کی تجارت بھی اس کار نبوت پر قربان ہو گئی۔ یہ میکرو سنت ہے کہ مومن دنیا ہیلے کے درجے میں کماتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے مشن کو اپنی جان سے عزیز رکھتا ہے، اسی کے لیے اس کا وقت کھپتا ہے، اسی میں اس کی جوانی کھپتی ہے، اسی میں اس کی زندگی کھپتی ہے، اسی میں اس کا خاندان کھپتا ہے، اسی میں اس کی بیویاں کھپتی ہیں، اسی میں اس کے بچے کھپتے ہیں، اسی میں اس کے خواب و خیالات کھپتے ہیں، اسی کی فکر میں رات اور دن ایک یہ رہتا ہے۔ اللہ ہم کو پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔